وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو سخت عذاب دینا ہے اور جو اللہ رب العزت کی اس کی بنیادی وجوہات دو یہاں بیان کی گئی ہیں. ایک تو وہ اللہ رب العزت کی آیات کو جھٹلاتے تھے، انکار کرتے تھے، اور دوسرے نمبر پر الٹا مذاق کرتے تھے. ایک ہے کہ نہ ماننا، ایک ہے کہ اوپر سے آنا اور طرح طرح کی باتیں کرنا. یہ دو بنیادی اور بری خصلتیں ان کے اندر پائی جاتی تھیں. تو اللہ رب العزت نے پچھلی آیت میں جو کہ ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ وہ بستیوں کے قریب سے گزرتے تھے تو وہاں سے عبرت حاصل نہیں کرتے تھے جن بستیوں کا صفایا ہو چکا تھا، جن بستیوں پر اللہ رب العزت کا عذاب آیا تھا، جو بستیاں گلیاں بھیٹ ہو چکی تھیں، وہاں سے انہوں نے سبق حاصل نہیں کیا. ہم کو تو چاہیے تھا وہاں سے سبق حاصل کرتے کہ کل کی طرح یہ لوگ ہماری طرح ہنستے مسکراتے اور بس رہے تھے یہاں، اور ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی گرفت کی ہے. اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ آئندہ میں کوئی عمل کرے گا، اچھا کرے گا تو اپنے لیے کرے گا، برا کرے گا، یہ قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ ہے. اچھا کرے گا فالی نفسی، بس اس نے اپنے لیے ہی اچھا کیا نا، نہ تو کسی دوسرے کے لیے، نہ اللہ رب العزت کی شان میں کوئی فرق آتا ہے. اگر رہے تو اپنے لیے، ممن اساء فعلیہ، اور جو کوئی برا کرتا ہے وہ بھی اسی پر وبال پڑے گا. یہاں بھی اللہ رب العزت نے اسی بات کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے برا کیا ہے تو ان کا برا ہی انجام ہوگا. کوئی اچھا کرے گا تو اچھی جزا ملے گی. اللہ رب العزت خود ان کی عزت کرے گا، تکریم کرے گا، چونکہ خالق وہ ہے، پیدا بھی اسی نے کیا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اس نے زندہ کرنا ہے، لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے. یہ اللہ رب العزت نے اپنی معرفت کروانے کے لیے مختلف مثالیں بھی دی ہیں اور جھنجھوڑا بھی ہے ایسے لوگوں کو کہ شاید یہ پلٹ آئیں، واپس آ جائیں اور رجوع کریں. ثم کانا، پھر ہوا، ثم پھر کانا ہوا، عاقبت انجام، عاقبت الذین، انجام الذین ان لوگوں کا جنہوں نے اساء برا کیا تھا، السوء برا ہی، برے اعمال کیے تھے، انتہائی برے فعل کیے تھے، ہر لحاظ سے گناہوں میں وہ ملوث ہوتے تھے، برائیوں کا جو ہے وہ پیچھا کرتے تھے اور نیکی کی طرف ان کو رغبت ہوتی نہیں تھی، نیکی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے. انکذبوا، انہوں نے جھٹلایا بھی آیات اللہ، اللہ رب العزت کی آیتوں کو، وکانوا، اور وہ تھے، بہا، ان آیات کے ساتھ، بہا آزمیر لوٹ رہی اشارہ ہے ان آیات کی طرف، وہ تھے ان آیات کا یستہزئون، مذاق اڑاتے. کہتے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اپنی طرف سے بنا کر لے آتا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ نعوذ باللہ ساحر ہے، یہ جادوگر ہے، یہ تو شاعر ہے، مجنون ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں ایسے غلیظ کلمات اور مذاق اڑاتے تھے، کلمات بولتے تھے. اللہ، اللہ ہی ہے. اللہ رب العزت نے پھر مزید فرمایا کہ آج تم مذاق کر رہے ہو، اللہ ہی ہے نا، آخر تو اللہ رب العزت ہے. کیا بتاؤ، پہلی بار پیدا کرتا ہے، الخلق مخلوق کو وہ پہلی بار پیدا کرتا ہے، ثم یعید، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا. مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر اسی، اگر پہلی دفعہ پیدا کرنا حق ہے تو دوسری دفعہ پیدا کرنا بھی حق ہے، بلکہ وہ تو آسان ہے. اللہ کے لیے پہلی دفعہ بھی مشکل نہیں تھا. کسی کے پاس کوئی چیز بنی ہو، وہ پہلی دفعہ جب بناتا ہے اس کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، جب اس کے پاس سیمپل آ جاتا ہے، تجربہ ہو جاتا ہے، وہ آگے چلتا رہتا ہے. لیکن اللہ رب العزت جو ہے اس کے لیے تو پہلی دفعہ بھی مشکل نہیں تھا.
اور یہ جو اعتراض کر رہے ہیں لو جی مر جائیں گے مٹی ہو جائے گی دوبارہ کون اٹھائے گا؟ اللہ کے لیے تو پہلے بھی مشکل نہیں تھا، اب تو یہ بات تمہاری بنتی نہیں ہے کہ جس رب نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، تم اپنے دماغ سے خود کام لو، تم پھر الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق